فرماتا ہے کہ جب تمہاری کافروں سے ملاقات ہو۔ جہاد کے معاملے میں اسلام کا کانسیپٹ بالکل کلیئر ہے۔ اسلام اپنی برتری چاہتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور رب ذوالجلال ہمیں قوت میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ اسلام سب سے بلند ہو، اور پھر اسلام کے ماتحت جو کافرین ہوں گے ان کو پورا جو ہے ان کا حق دیا جائے گا، لیکن ان سے جزیہ لیا جائے گا، اسپیشل ٹیکس لیا جائے گا۔ اور جب کافروں سے تمہاری ملاقات ہو، جس طرح آج جو ہے آپ دیکھیں کہ امریکہ بدماش دور سے آیا ہوا ہے بدماشی کرنے کے لیے، تو سورہ محمد میں صاف فرمایا فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، جب تمہاری ان کافروں سے ملاقات ہو تو ان کی گردنیں مارو۔ یعنی جنگ تو پھر جنگ ہے نا، پھر سارے مسلمانوں کو مل جانا چاہیے۔ اور یاد رکھیں کہ جہاد جہاں پر کفار حملہ کریں گے وہاں کے مسلمانوں پر جہاد فرض ہوگا۔ اگر وہ اس سے نہ نمٹ سکے تو پھر اس سے قریب والے، پھر اس سے قریب والے، اس طرح جہاد فرض ہوگا۔ تو قرآن کہتا ہے ان کی گردنیں مارو، حتی اذا اثخنتموہم فشدوا الوثاق فاما منا بعد واما فداء، جب ان کی صحیح طریقے سے پٹائی ہو جائے اور جب ان کی گردنیں مار لی جائے اور جب ان پر قابو پا لیا جائے تو جو ان کی قیدی ہے ان کو باندھ دو، ان کو قید کر لو، اور پھر جو ہے یا تو ان کو احسان کرتے ہوئے چھوڑ دو وارننگ دے کر، یا پھر فدیہ لے کر، کوئی جرمانہ لگا کر فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دیا جائے۔ تو اسلام اپنی برتری چاہتا ہے، اور پھر رب ذوالجلال آگے فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور اللہ کی مدد سے مراد ہے اللہ کے دین کی مدد، اور اللہ کے دین کی مدد ہر طریقے سے ہوگی، وہ مدرسوں سے بھی ہوگی، مسجد سے بھی ہوگی، وہ اسلحے سے بھی ہوگی۔ جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ تبوک کے موقع پر اور موقع پر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو چندہ کیا وہ کس لیے کیا؟ اسلحے کے لیے، وہ کھانے پینے کے لیے، غذائی اشیاء کے لیے۔ تو اللہ رب العزت کے دین کی مدد جو کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرتا ہے۔ اور ہم کہاں پر کھڑے ہیں اس وقت؟ ہم یہاں کھڑے ہیں کہ ہم ناخوانوں میں تو پیسہ لٹا سکتے ہیں، لیکن جو طالب علم کل ہماری جگہ پر یہاں پر تلاوت کر رہا ہوگا، تراویح پڑھا رہا ہوگا، اس کی مدد کرنے کے لیے ہم تیار نہیں۔ جو ہماری جگہ پر یہاں پر امام بنا ہوا ہوگا، کوئی خطیب ہوگا، کوئی مؤذن ہوگا، کوئی خادم ہوگا، وہ اس وقت کسی نہ کسی مدرسے میں پڑھ رہا ہے نا، کسی جامعہ میں موجود ہے۔ تو ان جامعات کی ہم نے کبھی خبر گیری کی کہ وہ طالب علم کس حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہا ہے، کس طرح وہ تعلیم حاصل کر رہا ہے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ان کی مدد کو پہنچے، ان کی مدد کو پہنچے، اپنے صدقات وہاں تک پہنچائے۔ نعت پر 5-5 لاکھ روپے لٹا دیتے، یا نعت خان کو میں نے ایک دیکھا وہ نعت پڑھ رہا ہے، اس پر 1000 روپے کے نوٹ نچھاور کر رہا ہے۔ وہ خدا کے بندے جو نچھاور کر رہا تھا، میرے ذہن میں خیال آیا اگر تیرا بیٹا قرآن پڑھا ہوا ہے، تیری بیٹی قرآن پڑھی ہوئی ہے، تو جس قاری صاحب نے اس کو قرآن پڑھایا ہے اس پر بھی جا کر تم نے 1000 روپے کے نوٹ اس طرح نچھاور کیے، اس کو وہی گھر میں کوئی پرانا عمرے سے آیا ہوا کوئی مسلح دے دیا، کوئی سوٹ دے دیا، کوئی تسبیح دے دی، مٹھائی کا ڈبہ دے دیا، چل بھائی یہ ہو گیا تو کام پورا۔ اگر تجھے خوشی تھی، اگر تجھے نوٹ نچھاور کرنے تھے تو اس قاری پر کرنے تھے جس نے تیرے بیٹے کو قرآن پڑھنا سکھایا، تیری بیٹی کو قرآن پڑھنا سکھایا۔ تو ادھر جاتا اور 500 اور 1000 روپے کے نوٹ لگاتا، یہ کیا نعت خواہ نعت پڑھ رہا ہے، 1000 روپے کے نوٹ لگا رہے۔ اور جو ہمارا طالب علم ہے جس کو کل اس مسلح پر کھڑا ہونا ہے، وہ کپڑے دھونے کے صابن کے لیے بھی انتظار کر رہا ہے کہ کوئی 10-20 روپے دے تو میں صابن لوں اور اپنے کپڑے دھوؤں۔ وہ چاہتا ہے کہ ہفتے میں 1 بار 2 بار پراٹھا کھاؤ، لیکن اس کے پاس پیسے نہیں ہے، وہ غریب باپ کا بیٹا ہے۔
وہ اس کو وہی جو ہے پانی والی چائے ملتی ہے اور رات کی تندور کی روٹی ہوتی ہے، وہ ڈبو کر کھاتا ہے اور ہمارے لیے پڑ رہا ہے۔ وہ چاہتا ہے پراٹھا کھاؤ، لیکن جو ہے ناشتے میں وہ پراٹھا نہیں کھا سکتا کیونکہ وہ غریب باپ کی اولاد۔ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے کہ ہم ان تک پہنچے، ان کو مضبوط کریں، علماء کو مضبوط کریں، جن علماء کو کتابوں کی حاجت ہے ان کو کتابیں لے کر دیں۔ آپ کے محلے میں جو عالم کورس کرنے والے بچے گنتی کے لوگ ہیں، عالم کورس کرنے والے جو آپ کے علاقے میں بچے ہیں، ان کو کورس لے دیں۔ آپ نیا سال شروع ہوا، آپ ان سے پوچھیں کہ کورس کتنے کا آئے گا؟ اس دفعہ کورس میری طرف سے 5,000 6,000 10,000 10,000 روپے کا کورس آتا ہے، آپ کورس اس کو لے دیں۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے کہ تو آپ جو ہے کیا کر رہے ہیں، اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں۔ وہ عالم بنے گا تو کسی مسجد میں کسی ممبر پر بیٹھے گا اور لوگوں کے عقائد کو درست کرے گا، تو اللہ کے دین کی مدد کریں گے تو اللہ آپ کی مدد کرے گا، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ یہ اللہ کے دین کی مدد نہیں ہے کہ آپ 5-5 لاکھ روپے کا اسٹیج قائم کر دے اور کسی بڑے راستہ کو بلا دے اور پوری رات گئے تک آپ جھومتے رہے اور فجر کی نماز میں قریبی مسجد خالی ہو۔ یہ اللہ کے دین کی مدد کیا کیا؟ آپ نے کیا فائدہ حاصل کیا اور لوگوں کو کیا فائدہ پہنچایا؟ الٹی لوگوں کی بددعاؤں کے ساتھ آپ جو ہے گھر پر لوٹے ہیں۔ آپ نے کوئی اللہ کے دین کی مدد نہیں۔ اللہ کے دین کی مدد یہ ہے جس طرح حضرت عثمان غنی نے کی غزوہ تبوک کے موقع پر، حضور علیہ السلام کے قدموں میں پیر کر پر اتنا مال ڈال دیا کہ حضور نے فرمایا یا اللہ آج کے بعد عثمان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا، آج کے بعد عثمان سے کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ اللہ کے دین کی مدد حضرت ابوبکر صدیق نے کی جو اپنے گھر کو خالی کر دیا اور حضور نے پوچھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے؟ تو عرض کی کہ یا رسول اللہ گھر والوں کے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی، باقی جو بھی تھا گھر کا سامان سب آپ کے قدموں میں لے کر آیا۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے۔ تو حقیقی طور پر اللہ کے دین کی مدد کرنا سیکھے، سمجھ لے کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا، نہ کھانوں پر اور دیگر جو قوالی نائٹ شروع ہو گئی، نکاح کے پیسے ہمیں پورے نہیں دیتے، جو میراثی آتا ہے نا میراثی وہ ہم سے زیادہ لے جاتا ہے اور نکاح کے پیسے ہم سے اس طرح کم کروا رہے ہوتے جیسے سبزی خریدنے آیا ہوا ہے، اور یہی لوگ قوالی نائٹ میں لاکھوں روپے لٹا رہے ہوتے قوال کے اوپر۔ یہی لوگ کہ اللہ کے دین کی مدد، تو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد یہ ہے کہ آپ علماء کی مدد کریں۔ قوالوں پر لاکھوں روپے لٹا دیا، لیکن کسی مفتی صاحب کے پاس آپ گئے کہ کسی مفتی کو جو ہے کوئی کتاب کی ضرورت ہو، جس مفتی نے آپ کے میراث کے مسئلے کو حل کیا اسی کو آپ پوچھ لیتے کہ آپ کو کوئی کتاب کی حاجت ہو، اسی کو کوئی لفافہ بنا کر دیتے تھے پیسوں کا کہ اس نے آپ پر کتنا احسان کیا۔ ایک وکیل سے بھی 10 منٹ لیتے ہیں تو وہ بھی 10 منٹ کے 10,000 لیتا ہے۔ ایک مفتی آپ کے لیے فتویٰ تشکیل دیتا ہے، اس فتوے کے بدلے میں کچھ نہ کچھ تو اس کو پیش کرے۔ یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، یہ اللہ کے دین کی مدد ہے، لیکن ہم ان معاملات میں بہت زیادہ کمزور پائے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے۔ آگے پھر اللہ رب العزت سورہ فتح کی ابتدا ہوتی ہے اور سورہ فتح میں رب کائنات بیعت رضوان کا ذکر فرماتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیعت لی، اور یہ بیعت کب لی کہ جب جو ہے صلح حدیبیہ کا موقع تھا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کعبے میں گئے تھے اور یہ افواہ پھیل گئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، تو پھر جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیعت لی اور فرمایا کہ یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ، حضرت عثمان غنی کی بھی بیعت لی، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس انداز میں بیعت لی تو پھر رب کائنات نے جو ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اسی شاندار انداز میں اپنے محبوب کی بیعت کو ذکر فرمایا۔ پھر جو ہے آگے رب کائنات نے سورہ حجرات کی ابتدا ہوتی ہے اور سورہ حجرات میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت و شان کو بیان ہوا کہ اے ایمان والو محبوب سے آگے نہ بڑھو، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ایک صحابی نے صرف حضور علیہ السلام کی قربانی سے پہلے قربانی کر دی تھی، قربانی سے پہلے قربانی کر دی تھی، رب کریم کو یہ بھی پسند نہ آیا، قرآن نازل ہو گیا کہ آپ نے میرے محبوب سے پہلے قربانی کیوں کی، اللہ اور اس کے رسول سے آگے کیوں بڑھے، پہلے میرے محبوب قربانی کریں گے، اگرچہ قربانی کا وقت ہو چکا
پہلے میرے محبوب قربانی کریں گے پھر آپ کریں۔ قرآن نازل ہو جاتا ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، پھر اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے بارے میں فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آواز کو بلند نہ کرو اے ایمان والو حضور کے سامنے، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال برباد ہو جائے اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ اور پھر سورہ حجرات میں ہی آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پھر چھان بین کر لو، چھان بین کر لو، ہو سکتا ہے اس نے بعد میں گڑمڑ کر کر جو ہے پیش کر دیا ہو، وہ جو ہے دو آدمیوں کے درمیان فساد ڈالنا چاہتا ہوں، اور خاص طور پر یہ دور کہ چند سالوں پہلے کہا جاتا تھا بھائی کمپیوٹر کا دور ہے، بھائی نیٹ کا دور ہے، پھر آیا سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا کا دور ہے تو پرنٹ میڈیا کا دور ہے، اب اے آئی کا دور ہے، اے آئی کا دور، آپ کی تصویر کو کیا سے کیا بنا دے اور آپ کو ویڈیو میں کیا سے کیا دکھا دے، آپ خود حیران ہو جائیں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو آنکھ کھلی رکھنی چاہیے، اور کبھی کوئی ایسی کلپ یا کوئی ایسی بات اس کے سامنے آئے تو پہلے تحقیق کر لے کہ یہ حقیقت ہے کہ نہیں، یہ حقیقت ہے کہ نہیں ہے، چونکہ اس طرح کسی پر بھی الزام لگ سکتا ہے، کسی پر بھی الزام لگ سکتا ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں قرآن میں پہلے ہی فرما دیا اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو پہلے چھان بین کر لو، اپنی طرف سے حکم نہ لگا تو پہلے چھان بین کر لی جائے۔ اور آگے فرمایا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی ہے، اور آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن، ایمان والو ایک دوسرے کے ساتھ جو مسخرہ پن کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، وہ چیز نہ کرو، کسی کو کیا پتا کہ کون کس سے افضل ہے، کون کس سے بہتر ہے، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑاؤ، ایک دوسرے کا نام نہ بگاڑو، رب ذوالجلال نے سورہ حجرات میں اس کی ممانعت فرمائی، اور موٹے ٹھیکنے لمبے یہ چیز نہ کرو، بلکہ جس کا جو نام ہے وہ لیا جائے، نام نہ بگاڑو۔ اور آگے فرمایا اے ایمان والو آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، بہت سارے گمانوں سے بچو، اس لیے کہ بعض گمان گناہ بھی ہوتے ہیں، اور فرمایا کہ ولا تجسسوا، جاسوسی نہیں کرو، بات میں لوگ ٹوہ لگاتے ہیں، یہ چیز نہیں کرو، ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا، اور تمہارے بعض کی غیبت بھی نہ کریں۔ ایحب احدکم، کیا کوئی پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یقیناً وہ ناپسند کرے گا۔ تو غیبت کرنا مسلمان بھائی کی ایسا ہی ہے جیسے مردار بھائی کا گوشت کھانا۔ اللہ رب العزت قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ